سوال پوچھا جا رہا ہے کہ پچھلے دنوں مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کیا، کچھ شرپسند عناصر نے وہاں اونچی اونچی آواز کے ساتھ نعرے لگائے، تو کیا اس طرح کرنا درست ہے؟ اس کا جواب سنیے۔ اللہ معاف فرمائے، جس نے بھی ایسا کیا ہے، جس نے مدینہ منورہ میں اونچی آواز کے ساتھ بات کی ہے یا نعرے لگائے ہیں یا کسی کا استقبال کیا ہے، اس نے یہ سارا کام حرام کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اے میرے پیارے بھائیوں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ڈر گئے کہ اگر ہم اونچی آواز کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بات کریں گے تو انجام کیا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند رکھو گے تو تمہیں کوئی پیغام نہیں بھیجا جائے گا کہ تم نے کوئی غلط کام کیا، بلکہ تمہارے سارے کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نازل ہوئی تو آپ اتنا ڈر گئے، اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو کیا کرتے تھے، اتنی کم آواز میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ بعض اوقات نبی پاک علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا، اور کئی صحابہ کرام اپنے گھروں سے نہیں نکلتے تھے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ہمارے اعمال تباہ نہ ہو جائیں، ہمارے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ اور آج وہ شر پسند عناصر جنہوں نے مدینہ منورہ کی توہین کی، حضور علیہ السلام کے روضہ کی بے حرمتی کی، وہاں بلند آواز کے ساتھ آوازیں لگائیں۔ یہ سیاست اپنی جگہ، میرے بھائیوں مذہب اپنی جگہ ہے۔ ہاں اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو وہ سچے دل سے اپنے رب کے حضور معافی مانگے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معافی مانگے۔ ارے مدینہ کی حرمت تو اتنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے روضے کی زیارت کی، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ خلافت عثمانیہ کو دیکھیں کہ جب خلافت عثمانیہ میں مدینہ منورہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو مدینہ منورہ میں یہ پتھر کاٹنے کا کام نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ خلافت عثمانیہ میں یہ حضور علیہ السلام کے جو حرم کی حدود ہے اس سے کئی گنا دور جا کر پتھر کی کٹائی ہوتی تھی کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راہ میں خلل پیدا نہ ہو جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 30 سال مدینہ منورہ میں درس حدیث دیا ہے، اور 30 سال میں کبھی بھی ورق اس طرح نہیں پلٹا کہ ورق کی آواز پیدا ہو جائے اور میرے محبوب کو تکلیف ہو۔ یہ تو ہمارے بزرگ تھے، اور آج ہمیں پیارے اسلامی بھائیوں کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں اللہ پاک سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت دے جنہوں نے ایسا کام کیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔